آگے بڑھنے کے لیے نئے افراد سے سابقہ درپیش آئے گا، نئی نئی صورتحال پیدا ہوگی، نئے لوگ آ کر آپ کے ساتھ شامل ہوں گے، نئی چیزوں کی ضرورت پڑے گی۔ جس تنظیم کے چلانے والے چلنے والے ہر سطح کے اوپر اجتہاد اور ہمت کی صلاحیت سے محروم ہوں، اجتہاد کے معنی یہ ہے کہ جو نئے نئے حالات پیش آئیں ان کی روح سے آپ فوراً نئے نئے اقدامات کر سکیں، نئی نئی تبدیلیاں لا سکیں، اور اتنی ہمت اور جرأت ہو کہ جو کام ہوتا چلا ہے تو وہ مفید نہیں تو اس کو آپ کر۔ اس کے لیے ہمت کی کتنی مقدار کی ضرورت ہے آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے، مجھے اس کا بڑا اندازہ ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیز کو ہم دانت سے پکڑ کے بیٹھتے ہیں، خواہ اس کا فائدہ ہو جائے۔ اب یہاں پر یہ بات میں آپ کو واضح کر دوں کہ روایات کی بڑی اہمیت اور اخلاقی اور روحانی روایات تو اٹل ہیں، ہمیشہ رہنی چاہیے۔ اس میں سے روایات کو ہم چھوڑنا اس لیے نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ نے فطرت میں یہ صلاحیت یہ استعداد رکھی ہے کہ روایات کو قائم رکھے، ورنہ روز بدلنا شروع ہو جائیں تو بھی کچھ کام نہیں ہوگا۔ اس لیے آدمی فطری طور پہ چاہتا ہے جو چیز جتنی مضبوط ہو، جتنی قیمتی ہو، جتنی پیاری ہو، اس کو اتنا ہی برقرار رکھے۔ لیکن اگر آپ ایک ہی چیز کو برقرار رکھے جائیں تو جو تنظیم کو آگے بڑھنا، آپ کو سفر کرنا ہے، اور سفر جب آپ کریں گے تو نئے نئے اسٹیشن آئیں گے، اور اگر آپ نئے نئے اسٹیشن کے اوپر نئے نئے صورتحال سے نپٹنے کی صلاحیت نہ رکھتے ہوں تو پھر آپ کا سفر رک کے رہ جائے، کہیں بھی رک جائے۔ تو یہ جو اجتہاد ہمت کی صلاحیت ہے یہ جماعتوں، تحریکوں، قوموں سب کے لیے بڑی ضروری ہے۔ پھر میں مجبور ہوں کہ مثال دو دنیا کی تجارتی کمپنیوں کی جو مسلسل ریسرچ کرتی رہتی ہیں، اب مارکیٹ کیا ہوگا، اب اس میں کیا چیز جائے گی، 10 سال پہلے سے پلاننگ کرتی ہیں کہ 10 سال کے بعد اس کی ضرورت پڑے گی اور اس کو وہ پیدا کر کے مال لیں۔ اگر ایک ہی مال وہ بناتی رہیں تو 10 سال میں آپ کی بڑی بڑی کمپنیاں نظر آتی ہیں بالکل محو ہو جائیں، ان کی کوئی کمپٹیشن میں پوزیشن نہ رہے۔ یہ کیوں آگے بڑھتی ہیں؟ اس لیے کہ ان کا مال جو ہے وہ ہمیشہ وقت سے پہلے وقت کے اوپر مارکیٹ کے اندر آ جائے۔ میں تجارت کی اصطلاح اس لیے بار بار استعمال کر رہا ہوں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں تجارتی اصطلاحات استعمال کر رہا ہوں، ان کا تحریک کا اطلاق نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے خود یہ تشبیہ استعمال کی، تو تجارت قرار دیا۔ معاہدہ بیع و شراء انا ادلکم علی تجارۃ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم، بار بار تجارت کی تشبیہ اللہ تعالیٰ نے خود استعمال کی، اس لیے کہ مکے کے تاجر ان تشبیہات کو بڑے اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں، اور آج کی ہماری تجارتی دنیا کے اندر بھی یہ تشبیہات سمجھی جا سکتی ہیں۔ جو دکاندار کو صرف مال اپنا ایک ہی بیچنا ہے وہ اپنی جگہ پر بیٹھا رہے گا، بیچتا رہے گا، کما کے لاتا رہے گا۔ ہماری تنظیم کو اپنے ایک ہی مال بیچ کر اپنے مقام پر رہنا نہیں بلکہ آگے بڑھ کے ایکسپینڈ کرنا، اور اس لیے آپ کو نیا نیا مال سوچنا پڑے گا، نئے نئے مارکیٹ کے بارے میں خیال کرنا پڑے گا۔ سوسائٹی کے کون سے طبقات ہیں جہاں ہماری دعوت نہیں پہنچی، تو کون سے نئے پیغام ہیں، نئے الفاظ ہیں، نئے پیرائیں ہیں جن میں اس بات کو پہنچایا جا سکتا ہے۔ یہ جب تک اتحاد کی صلاحیت نہیں ہوگی، تنظیم پوری آپ کے سامنے ہم نے 40 سال پہلے بنایا، بار بار غور کریں اس میں کیا تبدیلی کی ضرورت ہے جس سے ہم آگے بڑھ سکیں۔ جیسا میں نے کہا کہ تحریک کا اصل کام یہ ہے کہ اس کے سامنے یہ ویژن ہو کہ آئندہ 10 سال میں ہم کہاں ہوں گے، اور اگر 10 سال کے بعد بھی یہ معلوم ہو کہ اسی مقام پر اسی حلقہ متفقین میں بیٹھ کے ہم یہی رپورٹ دیتے رہیں گے کہ 10 متفق ہیں، 2 کا اضافہ ہو، 2 کی کمی ہوئی، تو پھر یہ تنظیم جو مینٹیننس کی تنظیم ہے، یہ تحریک کی تنظیم نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کو یہ معلوم ہے کہ 10 سال کے بعد یہاں پر 10 حلقہ متفقین ہوں گے اور 100 متفق ہوں گے، اور 10 کارکن نہیں بلکہ 100 کارکن ہوں گے، یہاں کا یہ امام اور یہ مولوی اور یہ چودھری ہماری دعوت کے قریب آ جائے گا، تو پھر آپ دیکھیے کہ آپ کا ویژن اگر ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت دے گا۔